اللهم صل على محمد وآل رحم الله من يقرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم. ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وہو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وهو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربہ لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربہ ولو جئنا مثل مدادا. صلوات علی محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل. سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، سب سے پہلے آپ سامعین کی خدمت میں ولادت ابو القائم ابو المحمد امام رفیق امام صامت امام ذکی امام حسن عسکری علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہم صلی علی محمد. اور بالخصوص زمانے کے امام کی خدمت میں ان کے بابا کی ولادت کی مبارکباد پیش کرنے کے لیے مل کر 3 دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. سامعین محترم، آج کے اس مختصر سے بیان کے لیے جس آیہ مجیدہ کو آپ کے سامنے میں نے بطور عنوان بیان پیش کیا، اس کا تعلق سورہ مبارکہ کہف سے ہے. سورہ مبارکہ کہف قرآن مجید کا وہ سورہ جس کی کچھ آیات کو امام حسین علیہ السلام نے نوک نیزہ پر تلاوت کیا تھا. اور دیکھیے کتنی حسین اور کتنی لطیف بات ہے کہ امام حسین نے نوک نیزہ پر جس سورہ کی تلاوت کا انتخاب کیا اس کی کل آیتیں 110 ہیں. اور آپ جانتے ہیں 110 کس کا عدد ہے؟ امیر المؤمنین کا عدد ہے. تو اب یا تو یہ کہہ لیجئے کہ امام حسین نوک نیزہ سے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے یا علی علی کر کے عبادت کیا کر رہے تھے. ایک دفعہ صلوات پڑھ دے مل کر بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جزاکم اللہ. اسی طریقے سے تھوڑا سا
جزاک اللہ. اسی طریقے سے تھوڑا تھوڑا ساتھ دیتے رہیں گے تو انشاءاللہ جو ہے وہ مختصر سے وقت میں بات کو تمام کر دوں گا. لہٰذا سامعین محترم اس سورہ کی میں نے 190 آیت کا انتخاب کیا. اس آیہ مجیدہ میں پروردگار عالم نے گویا ایک فیصلہ فرما دیا ہے. ارشاد رب العزت ہوتا ہے پروردگار عالم اس آیہ مجیدہ میں اپنے حبیب سے، اپنے رسول سے، اپنے محبوب سے خطاب کر کے کہتا ہے قل، اے میرے حبیب ذرا ان سے کہہ دیجئے لو کان البحر مدادا لکلمات ربہ، کہ اگر دنیا کے سارے سمندر سیاہی بن جائے رب کے کلمات لکھنے کے لیے. دنیا میں جتنا پانی ہے، جتنے سمندر ہے، جتنی نہریں ہیں، جتنی جھیلیں ہیں، جتنا پانی ہے، پانی کا ہر قطرہ سیاہی بن جائے، کس لیے؟ اپنے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے. لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات رب، تو فرمایا کہ سمندر ختم ہو جائے گا، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. اللہ کے کلمات ختم نہیں ہونے والے، سمندر ختم ہو جائے گا. اور اس کے بعد فرمایا وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، فرمایا ایک سمندر کیا، ایک مرتبہ پانی کیا، فرمایا دنیا میں جتنا پانی ہے، آپ جانتے ہیں نا کتنا پانی ہے، دنیا کے 3 حصے پانی میں ہے، ایک حصہ خشکی میں ہے، ایک حصہ قابل سکونت ہے، باقی 3 حصے پانی پر موجود ہے. فرمایا ایک مرتبہ کیا، فرمایا جتنا پانی ہے اتنا ہی دوبارہ لے کر آ جاؤ اور پھر اللہ کے کلمات کو لکھو، پانی پھر ختم ہو جائے گا، اللہ کے کلمات پھر باقی رہیں گے. سامعین محترم اب ذرا سا سمجھیے کہ اللہ کے کلمات ہیں کیا. کلمات رب کہا کس کو جاتا ہے؟ کلمات دیکھیے کہتے ہیں نشانیوں کو. کلمات رب اللہ کی نشانی، کلمات رب اللہ کی نشانیاں. جزاکم اللہ، جیتے رہیں آپ، سلامت رہیں. کلمات رب یعنی اللہ کی نشانیاں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. دیکھیے نشانی کسے کہتے ہیں، جہاں تک آپ پہنچے وہاں تک میں آؤں گا، لیکن نشانی کسے کہتے ہیں یہ سمجھ لیجئے پہلے. دیکھیے سامعین محترم، نشانی اس کو کہا جاتا ہے کہ جس چیز کو آپ نے دیکھا اور آپ نے تھوڑا سا تفکر کیا اور آپ کا ذہن اللہ پر چلا گیا، اللہ کی طرف منتقل ہو گیا، اسے کہتے ہیں اللہ کی نشانی. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. بالفرض آپ یہاں سے نکلے، آپ کی نظر پڑی ایک درخت پر، آپ نے دیکھا درخت کی جڑیں کتنی مضبوط ہے، اس کا تنا کتنا مضبوط ہے، اس کی شاخیں کتنی پھیلی ہوئی ہیں، اس کی ٹہنیاں کتنی بڑی ہیں، اس پر پھل کتنے شیریں ہیں، اس پر پتے کتنے حسین ہیں، اس پر پھول کتنے خوبصورت لگے ہوئے ہیں. جب درخت اتنا خوبصورت ہے تو اس کا بنانے والا کیسا ہوگا؟ تو آپ کا ذہن منتقل ہو گیا اللہ کی طرف. لہٰذا یہ درخت اللہ کی نشانی ہے. آپ نے آسمان کو دیکھا، آپ نے آسمان میں تھوڑا سا غور و فکر کیا، آپ نے کہا برسا برس ہو گئے لیکن یہ آسمان میں نہ کبھی ٹکڑے موجود ہوئے، آسمان بغیر ستون کے کھڑا ہے، نہ اس کا کوئی پلر ہے، نہ اسے کوئی سہارا دینے والا ہے، یہ صدیوں سے ایسے ہی موجود ہے، یہ کیسے کھڑا ہوا ہے؟ آسمان اتنا بڑا ہے. جب آسمان اتنا بڑا ہے تو پھر اس کا بنانے والا کتنا بڑا ہوگا؟ تو آپ کا ذہن اللہ کی طرف منتقل ہو رہا ہے. لہٰذا سامعین محترم، چاند، سورج، زمین، جتنی چیزیں ہیں جن کو سوچ کر آپ کا ذہن منتقل ہو جائے اللہ کی طرف. آپ نے اپنے جسم میں غور و فکر کیا کہ میرے جسم میں پروردگار عالم نے کتنی نعمتیں رکھی. امیر المومنین کا خود فرمان ہے من عرف النفس فقط عرف الرب، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اپنے رب کو پہچان لیا. اپنے نفس پر انسان غور کر لے کہ میرے جسم میں اللہ نے کیا کیا رکھا ہے، کتنی رگیں رکھی ہیں، سانس کی نالی الگ ہے، غذا کی نالی الگ ہے، سانس باہر آنے والی الگ ہے، اندر جانے والی الگ ہے، سوتے وقت سانس الگ ہے، کھاتے وقت سانس الگ ہے، بولتے وقت سانس الگ ہے. اللہ نے کتنی نعمتیں ایک جسم میں رکھی ہے. اس جسم پر غور و فکر کیا، ذہن اللہ کی طرف گیا، یہ جسم اللہ کی نشانی ہے. لہٰذا سامعین محترم اب ذرا غور کیجئے، پروردگار عالم نے اس آیہ مجیدہ میں گویا ایک چیلنج دے دیا کہ پروردگار عالم کی اتنی نشانیاں ہے کہ سارے سمندر سیاہی بن جائے، سمندر ختم ہو جائیں گے، نشانیاں ختم نہیں ہوگی. پھر کہا ایک مرتبہ کیا، جتنا پانی ہے دگنا لے آؤ، دوبارہ لے آؤ، پھر سمندر ختم ہو جائیں گے، اللہ کی نشانیاں ختم نہیں ہوگی. سامعین محترم ذرا بیدار ہو کر یہ فکرہ سماعت فرمائیے. ذرا سوچئے جب اللہ کی چھوٹی چھوٹی نشانیوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے تو کیا کہنے اس ذات علی کے جس نے خود کہا انا ذات کلمت العظمی. کیا کہنے اس علی کے جس نے اپنے متعلق خود ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہوں، میں اللہ کی سب سے بڑی علامت ہوں. اما یتساءلون عن النبأ العظیم، نبأ العظیم بڑی خبر،
روایت میں موجود ہے بڑی خبر سے مراد کون ہے؟ امیر المومنین۔ بڑی نشانی کون ہے؟ امیر المومنین۔ سامعین محترم ذرا سوچئے کہ سمندر سارے مل جائے، چھوٹی چھوٹی کلمات کو شمار نہیں کر سکتے تو پھر علی کا کیا مقام ہوگا؟ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا لو ان الاشجار کلام والبحار مداد والجن حساب والانس کتاب وما احصوا فضائل علی ابن ابی طالب۔ فرمایا دنیا میں جتنا پانی ہے سیاہی بن جائے، جتنے درخت ہیں قلم بن جائے، جنوں کو حساب کرنے بٹھا دو، انسانوں کو لکھنے بٹھا دو، سب کچھ ختم ہو جائے گا، علی کے فضائل ختم نہیں۔ خیبر حیدر 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 مسجد مسجد ممبر ممبر حیدر 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 کس نے مارا جہل کو تھپڑ؟ حیدر 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 12 بج گیا اس کے منہ پر، حیدر حیدر بیسم بولے دار پہ چڑھ کر، شیر تیرا عباس دلاور، بیٹے ہے شبیر و شبر، حیدر 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 اس محفل کے شبہ و سر پر، نعرہ لگاؤ ہاتھ اٹھا کر، حیدر 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 ہم سب شیعہ کس کے دم پر، حیدر حیدر اترا ستارہ کس کے در پر، حیدر 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 گولڈن گولڈن ڈائمنڈ ڈائمنڈ، نعرہ حیدری۔ ڈائمنڈ ڈائمنڈ آؤٹ ہو گیا، سلور سلور ہونا چاہیے تھا، یہ کافی نہیں اترے گا۔ لہذا سامعین محترم دیکھیے امیر المومنین پروردگار عالم کی سب سے بڑی نشانی ہے، اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا تمام درخت قلم بن جائیں، تمام سمندر سیاہی بن جائیں، جنوں کو حساب کرنے بٹھاؤ کیلکولیشن پر، انسانوں کو لکھنے بٹھا دو، جتنے انسان ہیں دنیا میں سب کو لکھنے بٹھا دو، وما احصوا فضائل علی ابن ابی طالب، علی کی فضیلت ختم ہونے والی نہیں۔ دیکھیے سامعین محترم یہ ہمارے حدیث موجود ہے کتاب معانی الاخبار میں کہ اگر انسان ایک حدیث کو سمجھ لے تو یہ ایک حدیث کو سمجھنا ان 1000 احادیث کو رٹا لگانے سے بہتر ہے جنہیں آپ نے نہیں سمجھا۔ آپ نے ایک حدیث کو سمجھ لیا یہ کافی ہے۔ دیکھیے اس حدیث میں رسول اللہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ دنیا میں کتنا پانی ہے؟ میں نے کہا آپ کو دنیا کے 3 حصے پانی پر مشتمل ہے، سب کی سب ہو گئی سیاہی۔ ایک وسیلہ جو انسان کی حیات کا سب سے اہم ذریعہ ہے، پانی سیاہی بن گیا۔ اس کے بعد اشجار جتنے درخت ہیں قلم بن گئے، جتنے جنگل ہیں نہ جانے ان سے کتنے بڑے بڑے کاروبار کیے جاتے ہیں ان جنگلوں سے، فرمائیں سارے کے سارے درخت بن جائیں، کیا قلم بن جائیں۔ اس کے بعد فرمایا جتنے انسان ہیں جتنے جن ہیں وہ اپنے کام کا چھوڑ دے، کیا مطلب؟ سب اپنے اپنے کاروبار چھوڑیں، سب اپنی اپنی جاب چھوڑیں، سب اپنا اپنا کام کا چھوڑ دیں، جو کام اہم ہے ان سب کو چھوڑ دیں۔ سب جنوں کا سب انسانوں کا ایک کام ہے علی علی لکھتے جانا، علی علی کرتے جانا، علی علی کے فضائل لکھتے جانا، یہ سب انسانوں کا کام ہے، سب جنوں کا کام ہے۔ اس کے باوجود رسول اللہ نے کہا فرمایا پانی کا ایک قطرہ باقی نہیں رہے گا، درخت کی ایک لکڑی باقی نہیں رہے گی، سب ختم، لیکن علی کا ذکر پھر بھی باقی، علی کا نام پھر بھی باقی، علی کے فضائل ویسے ہی باقی رہیں گے۔ لہذا سامعین محترم اسی لیے امیر المومنین نے اپنے متعلق فرمایا انا کلمۃ اللہ العظمیٰ، میں اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہوں۔ لہذا سامعین محترم یہی وجہ ہے کہ جب معصوم اپنی ماں کے شکم میں ہوتا ہے، ایک امام جب اپنی ماں کے بطن مبارک میں ہوتا ہے تو جب 4 مہینے مکمل ہو جاتے ہیں، 4 مہینے مکمل ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ انسان کی خلقت مکمل ہو جاتی ہے۔ جب وہ اپنے ماں کے شکم میں ہوتا ہے اور 4 مہینے گزر جاتے ہیں تو اس کی خلقت مکمل ہو جاتی ہے۔ روایت کے جملے ہیں امام جو اپنی ماں کے شکم میں ہوتا ہے ابھی 4 مہینے مکمل ہوتے ہیں، امام کے بازو پر ایک روایت کے مطابق، دوسری روایت کے مطابق پیشانی پر، تیسری روایت کے مطابق رخسار پر ایک آیت لکھی ہوتی ہے سورہ انعام کی، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، آج رب کی نشانی پوری ہو گئی۔ فوراً امام کے بازو پر یہ آیت لکھی جاتی ہے۔ دیکھیے یہ جو کہا جاتا ہے کہ امام کا ظہور ہوا، ولادت نہیں کہنا چاہیے، ظہور کہنا چاہیے، بالکل سراسر غلط بات ہے۔ اگر آپ کا یہ ماننا ہے کہ ظہور اس معنی میں کہہ رہے ہیں کہ امام کا نور پہلے بھی موجود تھا وہی نور ظاہر ہوا، یہ معنی بالکل صحیح ہے، لیکن اگر آپ کا ظہور سے مطلب یہ ہے کہ امام شکم میں موجود نہیں ہوتا، امام جو ہے وہ آسمان سے نازل ہو جاتا ہے، یہ مفہوم جو ہے وہ غلط ہے، یہ مفاہیم غلط ہے۔ آپ کو ولادت کہنے میں کیا تکلیف ہے؟ ولادت کہنے میں کیا گھبراہٹ ہے؟ ہماری اور ان کی ولادت ایک جیسی نہیں ہے۔
ہماری اور ان کی ولادت برابر نہیں ہے۔ دیکھیے سامعین محترم، علامہ امینی پر جان نثار ہو جائے، فرمایا کہ دیکھو ہم دونوں کی، امام کی اور ہماری ولادت برابر نہیں۔ دیکھو جب تمہاری ولادت ہوتی ہے تو تمہاری ماں حالت نجاست میں ہوتی ہے۔ ایک روایت بتاؤ، جب علی دنیا میں آئے تو کسی روایت میں لکھا ہو کہ کعبے کو پاک کرنا پڑا ہو؟ ایک جھوٹی روایت میں دکھاؤ کہ یہ لکھا ہو کہ علی کے آنے کے بعد کعبے کو پاک کرنا پڑا ہو، کسی نے کعبے کو غسل دیا ہو، کسی نے کعبے کو پاک و صاف کیا ہو، کہیں نہیں ملے گا۔ لہذا سامعین محترم، ہماری اور ان کی ولادت برابر نہیں۔ 4 مہینے چھوڑیے، جب معصوم علیہ السلام کا، امام علیہ السلام کا نور منتقل ہوتا ہے ماں کے رحم میں، پہلا دن ہوتا ہے، فرمایا پہلا دن ہوتا ہے، اس پہلے دن سے ہی امام دیکھ بھی سکتا ہے، سن بھی سکتا ہے، ساری چیزیں اس کی نگاہ میں بھی ہے، دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے۔ یہ امام کا مرتبہ ہے۔ لہذا سامعین محترم، امام پروردگار عالم کی سب سے بڑی نشانی ہوتا ہے۔ اور 10 ربیع الثانی 232 ہجری مدینہ منورہ جمعے کا دن پروردگار کی ایک اور نشانی دنیا میں آ گئی، جس کا نام امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ صلی علی محمد۔ دیکھیے شہادت کی مجلس میں جو ہے وہ میں تفصیلاً آپ کے سامنے معروضات بیان کر چکا ہوں، بس 2 سے 3 جو ہے وہ باتیں سنیے اور مجھے اجازت دے دیں۔ دیکھیے 11ویں امام مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، جمعے کا دن 232 ہجری میں، 10 ربیع الثانی، 8 ربیع الثانی کا بھی قول ہے، 4 ربیع الثانی کا بھی قول ہے۔ 10 ربیع الثانی کو امام اس دنیا میں ہے 232 ہجری میں، 260 ہجری میں مولا کی شہادت ہے، یعنی مولا کی عمر مبارک کتنی ہوئی؟ 28 برس، ٹھیک ہے۔ ایک روایت کے مطابق 231 میں ولادت ہوئی، ایک روایت کے مطابق 230 میں ولادت ہوئی۔ اس اعتبار سے مولا کی عمر مبارک میں اختلاف ہو گیا، بعض کہتے ہیں 28 برس، بعض کہتے ہیں 29 برس، بعض کہتے ہیں 30 برس، یہ جو ہے وہ اختلاف ہو گیا۔ لیکن سامعین محترم، امام کی مختصر سی زندگی ہے، اور 6 برس کی عمر میں اپنے بابا کے ساتھ آ گئے سامرہ، ٹھیک ہے، مدینہ سے منتقل ہو گئے، سامرہ آ گئے، اور مختلف ادیان اور مختلف دن جو ہے وہ مولا نے قید میں گزارے ہیں، زیادہ تر ایام مولا کے قید میں گزرے ہیں، لیکن قید میں رہتے ہوئے بھی مولا نے معجزات دکھائے ہیں، مولا کے کمالات چھلکتے رہے ہیں۔ امام کا ایک صحابی جس کا نام ہے ابو ہاشم جعفری، ٹھیک ہے، یہ مولا کا قریب ترین صحابی ہے، ابو ہاشم جعفری۔ جعفری چھٹے امام کی نسل سے نہیں، جناب جعفر طیار کی نسل سے، اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے جعفری، ابو ہاشم جعفری، امام کے قریب ترین صحابی ہیں۔ ان کے 2 سے 3 جو ہے وہ واقعات سنیے اور بس اجازت دیں۔ ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں کہ میں 11ویں امام سے ملاقات کے لیے جا رہا تھا، فرمایا میں راستے میں تھا، میں نے اپنے ذہن میں خیال کیا، فرمایا کہ جب میں امام کے پاس پہنچوں گا تو امام سے جا کر میں ایک نگ مانگوں گا، انگوٹھی کا ایک پتھر امام سے طلب کروں گا، جیسے آج کل مومنین جاتے ہیں نجف، کربلا، دیگر حرم میں جا کر تبرکات طلب کرتے ہیں اور انہیں تبرکات دیے بھی جاتے ہیں۔ لہذا اس زمانے میں بھی مومنین کا طریقہ کار یہ تھا کہ امام سے جا کر تبرکات طلب کرتے ہیں۔ تو ابو ہاشم نے ذہن میں سوچا کہ امام کے پاس جاؤں گا اور امام کے پاس جا کر کیا مانگوں گا؟ ایک نگ، ایک انگوٹھی کا پتھر مانگوں گا۔ ابو ہاشم کہتے ہیں میں امام کی بارگاہ میں داخل ہوا، فرمایا میں نے دیکھا امام کے اطراف میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، فرمایا امام لوگوں کے درمیان ایسے نظر آ رہے تھے جیسے ستاروں کے درمیان 14ویں کا چاند نظر آتا ہے۔ فرمایا امام کی ہیبت اتنی تھی، اتنا روب تھا، اتنا دبدبا تھا، اتنا اثر تھا، فرمایا جو مجھے کہنا تھا میں بھول گیا، میرے ذہن سے نکل گیا کہ میں کیا مانگنے آیا تھا، کیا کہنے آیا تھا، میرے ذہن سے نکل گیا۔ کہتا ہے میں امام کے پاس بیٹھا، امام کو سلام کیا، امام کی دست بوسی کی، ہاتھوں کو چوما، امام کے پاس بیٹھ گیا۔ امام سب سے باتیں کر رہے تھے، میں بھی درمیان میں امام سے سوال کر رہا تھا، فرمایا محفل برخاست ہوئی۔ ابو ہاشم کہتے ہیں میں اٹھا جانے لگا، امام نے روکا، ابو ہاشم رکو، کیا تم کچھ مانگنے نہیں آئے تھے؟ کیا تمہیں مجھ سے کچھ طلب نہیں کرنا تھا؟ فرمایا مولا کچھ طلب کرنا تھا لیکن ذہن سے نکل گیا، کیا طلب کرنا تھا؟ آپ کا روب اتنا تھا، آپ کی ہیبت اتنی تھی، ہیبت عسکری بہت مشہور ہے، فرمایا اتنا روب تھا، اتنا دبدبا تھا، ذہن سے نکل گیا۔ امام نے ہاتھوں سے انگوٹھی نکالی اور ابو ہاشم کو دی، فرمایا ابو ہاشم تم نے صرف نگ مانگا تھا، ہم ساتھ میں انگوٹھی بھی دے رہے ہیں، تم صرف نگ کا سوچ کر آئے تھے، ہم ساتھ میں انگوٹھی بھی دے رہے ہیں۔ یعنی اس سے پیغام یہ ملا، امام سے جتنا مانگو امام زیادہ عطا کیا کرتا ہے، امام سے تھوڑا مانگو گے امام زیادہ عطا کرتا ہے، بشرط یہ کہ امام سے مانگو۔ پچھلی جمعرات کی مجالس میں یہ بات کہہ چکا ہوں، بشرط یہ کہ امام سے مانگو، امام کو پکارو، بشرط یہ کہ تھوڑا مانگو گے امام زیادہ دیں گے۔ ابو ہاشم کا دوسرا واقعہ، کہتے میں زندان میں تھا، ایک جیل میں تھا، مجھے جیل میں ڈال دیا گیا زندان میں، کہتا ہے کہ میں پریشان ہو گیا، جیل سے تنگ آ گیا، کہتا ہے میں نے خط لکھا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ جو زندان بان ہوتے ہیں ان کو ذرا سا جو ہے وہ لالچ دی جائے تو وہ آپ کا کام جو ہے وہ کر دیا کرتے تھے،
تو ابو ہاشم کہتے ہیں میں نے خط لکھنا شروع کیا. میں نے امام کو کہا کہ میں اس قید سے تنگ آ گیا ہوں, اب میں اس سے چھٹکارا پاتا ہوں. اور اس کے بعد لکھتے لکھتے ابو ہاشم کو جو ہے وہ خیال آیا کہ میں قید ہو اس سے رہا ہو کر کروں کیا, اپنے گھر جاؤں گا تو میرے پاس کچھ پیسے وغیرہ تو ہے نہیں, کچھ درہم و دینار ہے نہیں, گھر جا کر کیا منہ دکھاؤں گا کہ میرے پاس کچھ ہے نہیں, خالی ہاتھ ہے. اس کے بعد لکھنے لگا کہ مولا اگر ہو سکے تو کچھ درہم و دینار بھی ساتھ میں بھجوا دیں. اس کے بعد اس نے اسے جو ہے وہ لکھتے لکھتے رک گیا اور کہا نہیں مولا سے نہیں مانگنا, مجھے شرم آتی ہے کہ مولا سے میں کیا کیا کہوں. اس کے بعد اس نے ایک خط روانہ کر دیا. امام کا خط آیا اور فرمایا ابو ہاشم آج ظہر کی نماز تم اپنے گھر میں پڑھو گے. قید سے رہا ہونا چاہتا تھا, فرمایا آج ظہر کی نماز تم اپنے گھر میں ادا کرو گے. امام سے مانگا, عطا ہوا, ایک بات. اس کے بعد پھر گھر وہاں سے قید سے نکلا, اپنے گھر جانے لگا. گھر پہنچا, امام کا خادم پہلے سے ہی باہر انتظار کر رہا تھا. اس کے بعد امام کا خط بھی دیا اور ساتھ میں 100 دینار دیے, اور خط میں لکھا ہوا تھا ابو ہاشم اگر مانگنا ہے تو دل سے مانگا کرو, شرمایا نہیں کرا کرو. دیکھیے شرمایا اس کی بارگاہ میں جاتا ہے, انسان کو شرم وہاں آتی ہے مانگتے ہوئے جہاں سامنے بخیل ہو, پتہ ہو کہ سامنے جو ہے وہ بخل سے کام لے گا, عطا کرے گا یا نہیں عطا کرے گا. جس کے دروازے پر صرف عطا ہی عطا ہے, جس کی مٹھی میں کل کائنات ہے, ارے جو حالت رکوع میں سلیمان کی سلطنت دے دیتے ہیں, ان سے مانگنے میں شرم کیسی ہے, ان سے مانگنے میں جو ہے وہ رکاوٹ کیسی ہے, کس طریقے کے انسان کے اندر شرم ہے, کس طریقے کے اندر جھجک ہے. لہٰذا اس واقعے کا دوسرا پیغام فرمایا مانگنا ہے امام سے مانگو, کھلے دل سے مانگو. دیکھیے اگر امام سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے, دوسری بات ہو گئی. اور اسی سے ملتا جلتا تیسرا پیغام اور آخری بات, ابو ہاشم جعفری کہتا ہے میں, دیکھیے ابو ہاشم جعفری وہ صحابی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میں جب بھی امام حسن عسکری کے پاس گیا ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں نے کوئی معجزہ نہ دیکھا ہو. جب گیا کوئی نہ کوئی امام نے معجزہ دکھلایا ہے. کہتا ہے میں 11ویں امام کے ساتھ ساتھ تھا, امام اپنی سواری پر تھے, میں اپنی سواری پر تھا, امام کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا. توجہ رکھیے گا, پیچھے پیچھے چل رہا تھا. فرمایا ذہن میں میرے خیال آیا کہ ابو ہاشم تجھ پر اتنا قرضہ ہے, تو یہ قرض کیسے ادا کرے گا. اس کے دل میں خیال آیا, امام نے لجام فرس کو کھینچا, امام اترے, امام نے اپنے عصا سے زمین پر ایک دائرہ بنایا. کہا ابو ہاشم ذرا اس مٹی کو کھرچنا, تو ذرا اسے ہٹانا. جیسے ہی ہٹایا تو ایک سونے کی ٹکیاں نکل آئی. فرمایا ابو ہاشم شاید اس سے قرضہ تیرا اتر جائے گا. امام کو بتایا نہیں کہ قرضہ اتارنا ہے, کہا تیرا قرضہ اتر جائے گا, لے لیا. اس کے بعد پھر سواری پر سوار ہوئے, آگے چلے. پھر سوچنے لگا اس سے قرضہ اتر جائے گا, کاش اس سے کچھ اور بچ جاتا, تو ابھی سردیوں کا موسم قریب ہے تو سردیوں کے کپڑے بھی لے لیتا میں. امام نے پھر لجام فرس کو کھینچا, امام اترے, پھر عصے سے ایک دائرہ بنایا, کہا ذرا اس سے کھرچنا. تو اب جیسے ہی کھرچا تو دیکھا ایک چاندی کی ٹکیا موجود ہے, ابو ہاشم نے لے لیا. اور اس کے بعد آیا گھر پر. ابو ہاشم کہتے ہیں میں نے وزن کیا, سونے کو جب تولا تو اتنی ہی قیمت کا بنتا تھا جتنا میرا قرضہ تھا, چاندی کو تولا اتنا ہی بنتا تھا جتنے میں سردیوں کے کپڑے آتے تھے. اب دیکھیں یہ ابو ہاشم تھے, جتنا مانگا اتنا ملا. چاہتے تو اس سے زیادہ مانگ سکتے تھے, امام اس سے زیادہ عطا کرتے, لیکن اس نے ذہن میں جتنا خیال کیا امام نے اسے صرف اور صرف اتنا عطا کیا. دیکھیے سامعین محترم, امام سے اگر مانگنا ہے تو دل کھول کر مانگیے, کیونکہ یہ وہ دروازہ ہے جہاں کوئی کمی نہیں ہے, جہاں کوئی واپسی نہیں ہے. اگر آ گیا تو سائل خالی ہاتھ نہیں جائے گا. جب دشمنوں کو عطا کرتے ہیں تو پھر تو ہم اپنے ہیں. لہٰذا سامعین ہاں یہ خیال رہے, مانگنے کا سلیقہ آنا چاہیے, مانگنے کا ادب آنا چاہیے, مانگنے کا ڈھنگ آنا چاہیے, مانگنے کا طریقہ کار آنا چاہیے. مانگنا کیسے جاتا ہے, اب آپ کو مانگنے ہی نہیں آتا تو اگر پھر وہ عطا نہ کرے تو پھر اس میں ان کی کوتاہی نہیں, آپ کی اپنی کوتاہی ہے. لہذا سامعین محترم انسان کو مانگنا آنا چاہیے. یہاں 11ویں امام نے ایک دائرہ کھینچا اور سونے کی ٹکیاں نکالی. اسی سے ملتا جلتا ایک واقعہ, ایک روایت امیر المؤمنین کے دور میں, عمار یاسر جلیل القدر صحابی, جن کے متعلق 7ویں ایمان کا درجہ بتایا گیا اور کہا گیا کہ الحق مع العمار والعمار مع الحق. جو امیر المومنین کے لیے وہ عمار کے لیے بھی ہے, عمار حق کے ساتھ ہے اور حق جو ہے وہ عمار کے ساتھ ہے. لہذا یہ جناب عمار یاسر کے لیے بھی حدیث ملتی ہے. آئے امیر المومنین کی خدمت میں اور امیر المومنین کی خدمت میں آ کر کہتے ہیں یا علی گھر میں فاقے ہیں, اگر ہو سکے تو کچھ عطا کر دیں. امیر المومنین نے کہا عمار ہو سکتا ہے تو کچھ صبر کرو. دیکھیے امیر المومنین کون ہیں, جن کے گھر میں خود فاقے ہیں. جب وہ آئے تھے گھر میں تو کیا تھا, ایک چٹائی تھی. آپ جانتے ہیں امیر المومنین کے گھر میں جو چٹائی موجود تھی اسی پر ان کی سواری گھاس کھاتی تھی, اسی پر رات کو مولا سویا کرتے تھے. ٹھیک ہے, امیر المومنین کائنات کا امیر جس کی ٹھوکر میں ساری کائنات ہے, اسی بچھونے پر
ایک سواری گھاس بھی کھاتی ہے، اپنا چارہ بھی کھاتی ہے، اسی سواری پر مولا آرام بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ امیر المومنین نے کہا عمار تھوڑا سا صبر کرو۔ کہا مولا میں صبر کر لوں گا لیکن کیا کروں، گھر والوں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، وہ بھی کئی دنوں سے فاقے سے ہیں۔ فرمایا اچھا، فرمایا عمار ذرا ایک کام کرو، یہ جو پتھر پڑا ہے اسے اٹھاؤ۔ وہاں مولا نے کیا کیا تھا، دائرہ بنایا تھا۔ یا امیر المومنین نے کہا عمار پتھر اٹھاؤ۔ عمار نے کہا مولا پتھر تو میرے گھر میں بھی بڑے ہیں۔ فرمایا عمار یا علی کہتے ہوئے اٹھاؤ۔ فرمایا یا علی کہتے ہوئے اٹھاؤ، علی کا نام لو پھر اٹھاؤ۔ اب جب یا علی کہا تو جیسے ہی اٹھایا تو وہ پتھر سونے میں تبدیل ہو گیا۔ اب جناب عمار نے دیکھا تو فوراً جناب عمار نے اپنے تقوی کا اظہار کیا اور فرمایا یا علی یہ تو بہت زیادہ ہے، مجھے اتنی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد امیر المومنین نے کہا یا ضعیف الیقین، اے کم یقین والے، علی کا نام لیتا جا اور اپنا کام کرتا جا، تیرے ہاتھ میں سونا ہے، گرے گا تو پھر پتھر ہو جائے گا۔ عمار نے ایک اور پتھر اٹھایا اور اس کے بعد توڑا، وہ گرا تو پتھر ہو گیا۔ امیر المومنین نے کہا عمار لے جاتے، کل کے لیے کام آ جاتا۔ فرمایا مولا کل کی فکر اسے ہو جس کے پاس آپ جیسا مولا نہ ہو، کل کی پرواہ، کل کی فکر اسے ہو جس کے پاس آپ جیسا مولا نہ ہو۔ عمار نے اٹھایا، اپنی حاجت پوری کی، بس سامعین محترم بات ختم ہو گئی، لیکن ایک پیغام لے لیجئے اور ایک اعتراض کا جواب سن لیجئے۔ یہ واقعہ اگر کہیں پر پڑھا جائے تو ایک اعتراض آ سکتا ہے کہ آپ نے یہ لفظ غلط بولا، ضعیف الیقین، اے کم یقین والے۔ عمار بہت جلیل القدر صحابی ہیں، آپ نے کیسے کہا؟ سامعین محترم میں نے اپنی جیب سے نہیں کہا ہے، امیر المومنین نے کہا ہے تو میں نے کہا ہے، کتاب کا حوالہ مدینۃ المعاجز، امیر المومنین نے کہا ہے۔ دیکھیے یہ نہیں ہے کہ عمار یاسر جو ہے وہ ان کا یقین نعوذ باللہ بہت کم تھا، ایسا نہیں ہے، لیکن امیر المومنین بھی وہ ہستی ہیں جنہوں نے فرمایا تھا لو کشف الغطاء، اگر میرے سامنے سے دنیا کے سارے پردے ہٹ جائیں، لمزددت یقینا، میرے یقین میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ تو علی کے یقین بالکل کامل ہے، علی کا یقین بالکل تمام درجے پر موجود ہے، لیکن لہٰذا علی کے یقین میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہو سکتا کیونکہ بالکل آخری درجے پر موجود ہے، لیکن عمار مکمل یقین کے درجے پر تو نہیں، لہٰذا علی تو کہہ سکتے ہیں۔ عمار کیا، ایک روایت میں ایک شخص آیا رسول اللہ کے پاس، یا رسول اللہ سنا ہے جناب عیسیٰ پانی پر چلتے تھے، ان کا یقین اتنا بلند تھا۔ فرمایا اگر تھوڑا سا زیادہ ہوتا تو عیسیٰ ہوا پر بھی چلتے۔ عیسیٰ کا بھی یقین مکمل نہیں تھا، یعنی علی کا یقین سب سے مکمل تھا، اسی لیے علی تمام انبیاء سے افضل ہے۔ لہذا سامعین محترم ضعیف الیقین امیر المومنین نے ہو سکتا ہے اپنی نسبت سے کہا ہو، ہماری نسبت سے نہیں، ہمارا تو یقین بہت کمزور ہے بھائی، ہمارا یقین عمار کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے یہ یقین کی کمی ہے یا نہیں ہے؟ آج مولا کی ولادت ہے، 12ویں امام کے والد کی ولادت ہے، ہجوم ہے، 20 جمادی ثانیہ ہے، یہ بھی بی بی فاطمہ کی ولادت، آپ دیکھیے گا رش ہو جائے گا، کیونکہ ذہن میں کانسیپٹ بنا ہوا ہے۔ 13 رجب آئے گی رش لگ جائے گا، 3 شعبان آئے گی رش لگ جائے گا، 4 شعبان مولا عباس کی ولادت رش ہوگا۔ ذہن میں کانسیپٹ کیا ہے؟ چھوٹے امام بڑے امام، یہ چھوٹے امام ہیں وہ بڑے امام ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے نجف کے طلاب میں بھی یہ بات مشہور ہے، اگر یہ نجف کے طلاب جو ہے، طالب علم جو ہے، وہ جناب عباس کو یہ نہیں کہتے کہ امام حسین کے چھوٹے بھائی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں عباس بڑے ہیں، حسین اس سے بڑے ہیں، اس طریقے سے اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ چھوٹے کا لفظ ہمارے یہاں نہیں ہے بھائی، یہ امام وقت ہے، آپ کس طریقے سے اپنے جو ہے وہ چھوٹے کا لفظ استعمال کریں۔ آپ دیکھیے ویسی رونق ہے، ویسی سجاوٹ ہے، ویسا جو ہے وہ ماحول ہے جیسا دوسرا ائمہ علیہ السلام کی ولادت میں ہوا کرتا ہے، ویسا کچھ بھی نہیں ہے، ویسا جو ہے وہ ماحول نہیں ہے۔ ابھی کوئی جو ہے وہ آنے والا آئے گا تو وہ سمجھے گا سوئم کی مجلس ہو رہی ہے، اور جو ہے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ سوئم کی مجلس کر کے اڑ گئے۔ حالانکہ دیکھیے ہم نے اپنے امام کو اتنا جو ہے وہ زندگی سے دور رکھا ہے کہ اپنے بچے جتنا بھی حق نہیں دیا۔ بچے کی سالگرہ ہوتی ہے، اس سے زیادہ جو ہے وہ اہتمام کرتے ہیں۔ ائمہ علیہ السلام میں اس سے زیادہ اہتمام، اس سے زیادہ ہجوم ہونا چاہیے بھائی، اس سے زیادہ جو ہے وہ رش ہونا چاہیے، اس سے زیادہ اہتمام ہونا چاہیے، اس سے زیادہ انتظام ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے۔ لہذا یا تو اگر جو ہے وہ نہ ہو تو پھر کسی امام کا بھی نہ ہو تو پھر سب کا ایک جیسا ہو، کیونکہ سارے امام برابر ہیں۔ ہاں فضیلت میں اختلاف ہے، لیکن یہ ہمیں حق نہیں کہ ہم جو ہے وہ کسی کا جشن چھوٹا منائیں، کسی کا جشن بڑا منائیں۔ لہذا یہ یقین کی کمی کا ایک جو ہے وہ ہمارا ثبوت ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک دفعہ پھر ہمارے یقین میں اور ایمان میں اضافے کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد۔
دعا ہے پروردگار عالم سے، پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما، پالنے والے ہمارے ایمان، یقین، محبت اور معرفت میں مزید اضافہ فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما، تمام مومنین کی پریشانیوں کو حل فرما، اس ولادت کے صدقے میں جو پریشان ہے مالک تمام کی پریشانیوں کو آسان فرما۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی یا حسین یا حسین۔